عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ آج یہ میں مسرت کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ بہن ہیلن جو یورپ سے آئی ہیں یہاں ہمارے گھر میں آج ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ اپنی شخصی گواہی کہ کیوں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کی، کیوں انہوں نے لادینیت کو، اسلام کو پڑھ کر، جان کر، سمجھ کر، اللہ کی عبادت کر کر کے پھر انہوں نے خداوند یسوع کو قبول کیا، یہ سب ہم سنیں گے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ آج جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے، خصوصاً میری بہنیں، آپ برکت پائیں گی اور حضرات بھی۔ اور میں بھائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دعا میں رہیں اگر آپ مسیحی ہیں، تاکہ اس وسیلہ سے خداوند لوگوں کے دلوں کو چھوئے۔ بہن پشتون ہیں، افغانستان کے ہیں، وہ کابل میں بڑی ہوئی، اور جنگ و در بدری جو ہمارے ملک میں افغانستان میں تھی اس کی نسبت انہوں نے بھی مہاجرت اختیار کی، وہ پناہ گزین بنے یورپ میں، اور وہ خود اپنی گواہی آپ سنائیں گی، وہ پشتو میں بولیں گی اور میں اس کا ترجمہ کوشش کروں گا سمجھ کر اردو میں کر سکوں۔ تو بہن هیلن، خوش آمدید اس پروگرام میں۔ مننه، تاسو نه او زه خپل سلامونه درنو لیدونکو ته هم وړاندې کوم۔ بہن کہتی ہے بہت شکریہ، اور میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی سلام کرتا ہوں، ان کو آداب عرض کرتی ہوں ان کو۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس وقت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ بہن اپنی گواہی دے، میں دعا کروں گا آپ سب کے لیے کہ خداوند اس وسیلے سے آپ کے دلوں کو چھوئے، اور بہن کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند آج اپنے روح کے وسیلے سے لوگوں کو چھوئے۔ اے خداوند، میں شکر گزار ہوں اس وقت تیرے رحم اور شفقت کے لیے، تیری محبت کے لیے خداوند میں شکر گزار ہوں۔ اے پروردگار، آج میں دعا کرتا ہوں اپنی بہن کے لیے، ہیلن کے لیے، جب وہ اپنی شخصی گواہی خود اپنی زبانی سنائیں گی، خداوند رہ کے دلوں کو تو چھوئے اس وسیلے سے، کیونکہ ایک مسیحی کی گواہی مسیحی کی گواہی ہے، خود مسیح کی گواہی ہے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ مولا دستگیر تو ہی ہے۔ خداوند اس پروگرام کو برکت دے اور سننے والوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین، آمین اور آمین۔ اگر آپ خدا کا کلام پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور زندگی کا کلام .com میں یا پھر afghantv.com میں جا کر وہاں پر خدا کا کلام اپنی زبانوں میں پا سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر میں ایک لنک ہے، وہ میں لنک آپ کو دوں گا، اور afghanbible.com یا پھر zindagi.tv.com، وہاں پر زندگی کا کلام .com یا zindagi.tv.com میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں پر بھی اردو بائبل، پشتو بائبل وغیرہ آپ کو ملیں گی۔ مگر یہاں پر جو میں نے زندگی کا کلام .com یا پھر afghanbible.com یا پشتو بائبل.com یہاں پر دی ہے، تو وہ آپ کو اس صفحے میں لائیں گے۔ یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خدا کا مقدس کلام آپ پشتو، اردو اور ہندی زبانوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک لنک ہے، میں نے صرف یہاں پر ایک پلیٹ فارم دیا ہے تاکہ لوگ چنیں کس زبان میں وہ جائیں اور خدا کا مقدس کلام پڑھیں۔ تو اردو کا کلام، خدا کا کلام اردو زبان میں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو ضرور آپ جائیں اور خدا کا کلام اپنے لیے پڑھیں اور اسے دوسروں تک بھی متعارف کرائیں، تاکہ دوسرے بھی
मुस्तफ़ीद हों, दूसरों को भी खुदा के कलाम के वसीले से बरकत मिले। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त के लिए। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं। मैं एक बार खुदा के कलाम में जाना चाहूँगा। यहाँ पर रूए पर्दा नहीं, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इसे आपके लिए पढ़ूँ। अगर आप आमाल रसूला, रसूलों के आमाल में जाएं, रसूलों के आमाल और उसके पहले हिस्से में जाएं, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का एक हुक्म है हम सब मसीहियों के लिए कि क्यों हम मसीही खुदा का कलाम लोगों तक सुनाते हैं, क्यों हम अपनी गवाही देते हैं, क्यों हम ये गवाही दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 आयत से मैं पढ़ूँगा, रसूलों के अमाल उसके पहले बाब 6 आयत से मैं पढ़ूँगा। पस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? क्योंकि लोग मुंतज़िर थे मसीह के, और लोग रूमी सल्ते में थे, और रूमी जो है उन पर सल्तनत करते थे, और वो जैसे कि ग़ुलाम ही हों। तो वो चाहते थे रूमियों से आज़ादी। वो मुंतज़िर थे कि मसीह आ जाए और उनको इस दुनिया के इस बादशाही से छुटकारा दे। मगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हमारे दुनियावी मसाइल को वो सुलझाए, बल्कि हमारे रूहानी मसले को, क्योंकि हम रूहानन शैतान के ग़ुलाम हैं, तारीकी में हैं। अगर हम मसीह में नहीं है तो ज़रूर हम शैतान की तरफ हैं। तो इसी वजह से वो ये पूछ रहे थे। उसने उनसे कहा, 7 आयत में पढ़ूँगा, उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और मायादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। तो ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे, ये बहुत अहम है। इसी वजह से हम मसीही जो है वो अपनी शख्सी गवाही रखना चाहते हैं हर जगह हम जाए कि क्यों मैंने मसीह की पैरवी की। और आज इसी तरह बहन की ज़ुबानी सुनेंगे कि क्यों उन्होंने मसीह की पैरवी की। तो बहन हेलन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप नाज़रीन को, हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है अफ़गानिस्तान में, और जो पठान कबीला है, किस पठान कबीले से या पश्तून कबीले से आपका ताल्लुक़ है? तो यहीं से शुरू करेंगे। زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، په کابل کې. دا چې د کوم پټان قبیلې نه یم، دا ماته سخت ده ویلې، ځکه چې د موږ دپاره دا ډېره مهمه خبره نه وه. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہاں، میں افغانستان میں پیدا ہوئی ہوں، کابل شہر میں، مگر یہ کہ میں کس پشتون قبیلے سے ہوں، میرے خاندان میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بجز یہ کہ ہم پشتون تھے اور افغان تھے۔ کوم نور څه پوښتنه مو کړه؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شخصی گواہی سنائیں کہ ایک پشتون عورت، ایک پشتون خاتون، انہوں نے کیوں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا؟ تو کیا یہ علت ہوئی کہ آپ افغانستان سے نکلے اور یورپ میں آئے اور کہیں بھی گئے؟ تو یہ ذرا اس کی تفصیل بتائیں۔ ما دپاره ډېره اسانه خبره نه وه چې زه مسیح عیسی خپل خدای یا د خپل ژغورونکي په حیث ومنم. میرے لیے یہ بہت آسان بات نہیں تھی کہ میں خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر، اپنے نجات دہندہ کہہ کر اس کی پیروی کروں.
کله چې زه د افغانستان نه ووتلم خو دا ټولو ته معلومه ده د جنګو له خاطره. جب میں افغانستان سے نکلی تو سب کو یہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ افغانستان کی جو حالت زار تھی وہ جنگی تھی. او کله چې زه راغلم سویس ته، زه فکر کوم او مطمئن یم چې دا د خدای پلان و چې زه دې هیواد ته لاړه شم. اور جیسا کہ میں نوجوانی ہی میں سوئٹزرلینڈ گئی تو اب میں یہ جانتی ہوں کہ یہ خداوند کے ارادوں کے مطابق تھی. ولې؟ ځکه چې خدای غوښتو چې هلته ځان ماته راښکاره کړي. کیوں؟ وہ اس لیے کہ خداوند نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کی وہاں پر. کله چې زه د افغانستان نه ووتلم او سویس ته راغلم، د ما دپاره دین، مذهب ډېر مهمه خبره نه وه. جب میں سوئٹزرلینڈ گئی، وہاں کی باشندگی اختیار کی، اس زمانے میں، نوجوانی میں، میرے پاس ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مذہب، دین وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی. مګر د ما په ژوند کې یوه ډېره لویه ستونزه راغله چې د هغه دپاره زه به وروسته وایم چې څه خبرې وشوې. مگر میری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے، ایسے مسائل آئے جنہوں نے مجھے خداوند کی طرف کھینچنا شروع کی. کله چې د افغانستان کې د ډاکټر نجیب دولت سقوط وکړو او مجاهدین راغلل، جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت کا تختہ پلٹا تو اس وقت مجاہدین کابل میں آئے او په کابل کې وضع شرایط ډېر زیات بد شول او ډېر جنګونه وو، خپله داخلي جنګونه وو. اور کابل کے اندر ہی اندر بہت سے مختلف گروہ کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگے. او د دې شرایط د دې خراب وضع دپاره د ما اړیکه خپل کورنۍ سره قطع شوه. اور ان جنگوں کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے میرا جو رابطہ ہے وہ میرے گھر والوں کے ساتھ منقطع ہوئی، کیونکہ میں یورپ میں تھی اور وہ لوگ افغانستان میں تھے، مگر میرا رابطہ ان سے بالکل منقطع ہوا. او د اخبارو د طریقه، د تلویزیون د طریقه د افغانستان په هکله مونږ هر رقم خبرې اورېدلې. اور اخباروں کے وسیلے سے یا ریڈیو کے وسیلے سے اس زمانے میں ہر قسم کے بہت خوفناک خبریں موصول ہوتی رہیں. د کورنۍ دپاره ډېره پریشان وم ځکه چې نه پوهېدلم هغوی ژوندي دي که مړه. اور مجھے یہ تشویش تھی کہ بہت ہی زیادہ میں پریشان تھی، کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، اور یہ میرے لیے بہت ہی باعث پریشانی تھی، کیونکہ جنگی جو داخلی جنگوں کی وجہ سے. خاتونه نه تلل افغانستان ته او د افغانستان نه هم خاتونه نه راتلل. اور اس زمانے میں ای میل وغیرہ تو تھے نہیں، اور خطوط کا رابطہ بھی منقطع ہوا تھا، اور جو شرائط ایسے تھے کہ ٹیلی فونز وغیرہ بھی بہت مشکل تھی، یعنی نہ کے برابر تھی. ما کوشش وکړو چې لاړه شم سره صلیب ته یا نورې مؤسسې، خیریه مؤسسو ته، او د هغوی نه مرسته وکړم چې تر څو د ما کورنۍ سره اړیکه وشي. مجبور ہو کر میں ریڈ کراس جو آرگنائزیشن ہے ان کے پاس یا ان کے دفتر میں گیا، تاکہ ان کے وسیلے سے اگر میں اپنے گھر والوں کو کھوج سکوں. هغوی ما ته وویلې چې مونږ په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لرو ځکه چې جنګونه دي. اور ریڈ کراس والوں نے یہ بتایا کہ افغانستان میں ہم فعال نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کے جنگی حالات کی وجہ سے ہم نے اپنے دفتر وہاں پر مسدود کیے ہیں. کله چې د انسان په ژوند کې ناامیدي راشي، که چیرې په خدای باور هم نه لري، هغه وخت خدای د تاسو په یادیږي. جب انسان پر مجبوری آن پڑتی ہے، اگر انسان ناخدا باوری میں بھی ہو تو بھی وہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. او ما هم همدا کار وکړو. اور میں نے بھی یہی کام کیا، خدا کی طرف آنا شروع کیا. فکر مې کوو که زه
لاړه شم مونځ وکړم دعا وکړم خدای به ماته مرسته وکړي او زما کورنۍ به ماته ملاو کړي. اور میں نے یہ سوچا کہ چلو میں پھر سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. میں مذہبی جو کام ہے، دینی جو فرائض ہیں وہ انجام دینا شروع کروں گی. شاید اس وسیلے سے میرا رابطہ میرے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ وصل ہو. سره د دې چې ما شروع کوم مونځ کول، دعا کول، عذر و زاری کول، هیڅ ځواب ماته رانغی. میں نے نمازیں پڑھنا شروع کیے، عذر و زاری کرنا شروع کیے، دعائیں کرنا شروع کیے اللہ کے حضور، مگر کچھ بھی مجھے جواب نہ ملی. پریشانیاں ډېر زیاتې وې او دې وخت کې ما یو خوب ولیدو. انہی پریشانیوں کے بیچوں بیچ، انہی کشمکش، زندگی کے کشمکش میں ایک رات میں نے ایک خواب دیکھی. او هغه خوب کې زه یو ډېر نوراني شخص ګورم چې سپین کالي اغوستي او په خوله کې مسکا ده او ماته وایي راځه. اور اس خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک سفید لباس میں ملبوس تھی اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. او ماته وایي راځه. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ. لومړی ځل کله چې دا خوب مې ولیدو ډېر مې ورته اهمیت ورنکړو. پہلی بار جب میں نے یہ خواب دیکھی تو میرے پاس اس خواب کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی. او مشکلات همداسې ادامه ورکوله تر څو چې دویم ځل دا خوب مې ولیدو. اور مشکلات ایسے ہی بڑھتے گئے اور میں نے دوبارہ وہ خواب ایک بار دیکھی. کله چې دویم ځل مې خوب ولیدو لږ ذره فکر مې ورباندې وکړو چې ولې، مګر بیا هم ډېر مهم ماته نه و. ما دپاره هغه وخت کې د ما کورنۍ مهمه وه. اور جب میں نے دوسری بار یہ خواب دیکھی تو بھی اتنی اہمیت نہیں تھی، مگر میرا توجہ اس پر ہوا کہ کیونکہ میری جدائی میرے گھر والوں کے ساتھ تھی. ما چې کار کوو د ما یوه ملګرې وه، هغه په مسیح عیسی ایمان درلود. اور میرے ایک جو ساتھی تھیں وہ خداوند یسوع مسیح کی مومنہ تھیں. هغې سره مې د خپل همدغه پریشانیانې چې د کورنۍ دپاره مې درلودله او هغې سره مې شریکول. اور میں نے اپنی یہ جو خواب ہے ان کے ساتھ شریک کی. خوب نه د کورنۍ مشکلات. مشکلات خواب نہیں بلکہ اپنے جو گھر والوں کی مشکلات ہے، میں نے اپنے اس ساتھی کے ساتھ میں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ میری جو جدائی جو ہے میرے گھر والوں کے ساتھ تھی. میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے مسائل کے بارے میں بات کی، نہ کہ خواب کے بارے میں. میں معذرت چاہتا ہوں. او د ما هغه ملګرې چې وه هغه وویلې زه تا د کورنۍ دپاره دعا کوم. اور یہ جو میری ساتھی تھی انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر والوں کے لیے ضرور دعا کروں گی. او یو ورځ هغه حتی د مونږ کور ته راغله او ویلې راځه نن شپه دواړه یو ځای دعا کوو. اور ایک شام کو وہ میرے گھر آئیں اور کہنے لگیں کہ آج رات ہم ایک ساتھ گھٹنوں میں ہو کر دعا کرنا شروع کریں گے. ما یو 2 رکعته مونځ وکړ، ستړې شوم، لاړم ویده شوم ځکه چې ناوخته شپه وه. اور میں نے 2 رکعت نمازیں تو پڑھی اور اس کے بعد مجھے نیند آئی. میں پریشان تھی اور میں آرام سے سو گئی. او سبا سهار کله چې زه د خوبه جیفته شوم ومې لیده چې د ما ملګرې اوس هم په ګونډو ناسته ده او دعا کوي. اور جب صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جو میری جو ساتھی ہے جو مسیحی تھی وہ اب بھی اپنے گھٹنوں پر ہی ہے اور دعا کر رہی ہے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے. ما دپاره ډېر لوی سوال خلق شو یا پوښتنه خلقه شوه چې څنګه دا شخص چې د ما کورنۍ نه پیژني د خپل خوب چې څومره شیرین وي خصوصا په ځواني کې د خوب نه تیریږي او د ما کورنۍ دپاره غونډه شپه دعا کوي. ایک بہت ہی بڑی ایک سوال میرے ذہن میں آئی کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص میرے لیے
دعا کریں اور وہ بھی ساری ساری رات جاگ جاگ کر. کیوں؟ د ما کورنۍ وه، ما یو 2 رکعته لمونځ وکړو، زه لاړم ویده شم. اور یہ میری ہی گھر تھی. میں نے 2 رکعتیں نماز کے پڑھ کر میں رات کو سوئی. ځکه چې ما باندې خوب ما ته خوب شیرین و، مګر دغه ولې دومره ټوله شپه دې دعا وکړه. میرے لیے تو خواب ہی میٹھی تھی، مگر انہوں نے خواب کو چھوڑ کر بیداری میں ساری رات میرے لیے دعا کرتی رہی. څو وخته بیا هم د دې نه تیر شو، ما د هغه خوب مې چې لومړی او دویم ځل لیدلی و، هغه مې دریم ځل هم ولیدو. عرصہ گزرتا گیا اور ایک بار پھر یعنی 3ویں بار میں نے وہی خواب دیکھے جو پہلے 2 بار میں دیکھ چکی تھی. او هغه شخص چې ډېر نوراني و، هغه شخص چې سپین کالي درلودلی او مسکا په خولې کې وه، ما ته ویلې راځه. اور پھر میں نے اسی نورانی شخص کو دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھے نورانی، اور وہ پھر کہنے لگے کہ میرے پاس آؤ. کله چې دا دریم ځل دا خوب ما ولیدو، لاړم، یو ایرانی ملګری مې وه، هغې سره مې شریک کړم. تو 3ویں بار جب میں نے یہ خواب دیکھی، میری ایک ایرانی ساتھی تھی، تو میں وہاں پر جا کر میں نے یہ اپنی خواب ان کو بتایا. او هغې ما ته وویلې چې د ما ترور چې په امریکې کې ژوند کوي، هغې هم همدغسې یو خوب لیدلی و او هغه مسیح عیسی دی. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک میری جانکاری ایک ایسے شخص سے جو امریکہ میں ہے ان سے ہے، اور انہوں نے بھی ایسے ہی ایک خواب دیکھے ہیں اور یہ مسیح کے بارے میں ہے. ما دپاره ډېره عجیبه وه چې مسیح عیسی ولې ما ته په خوب کې راشي. زه یو پیغمبر په حیث پېژنم، زه خو مسلمانه یم، ولې مسیح باید د ما خوب کې راشي؟ اور میرے سامنے یہ ایک سوال تھی کہ میں تو ایک مسلمان ہوں اور ایک مسیحی خواب میں کیسے دیکھ سکتی ہوں، اور مسیح جن کو میں پیغمبر مانتا ہوں وہ میرے خواب میں کیوں آئے. څنګه چې مخکې مې وویلې د افغانستان حالت ډېر زیات خراب و. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب تھی. هره ورځ په اخبار کې مونږ هر رقم خبرې اورېدلې چې څومره خلک وژل کیږي، اور ہر روز ایک بری خبر افغانستان کے اندر سے ہم سنتے تھے ریڈیو کے وسیلے سے، اخبارات میں، کہ کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ زخمی ہوئی ان سب چیزوں کے بارے میں. امید مې د هر خوانه قطع شوی و. میری جو امید ہے وہ ہر جانب سے منقطع ہوئی تھی. د دین و مذہب خوانه، اور دین اور مذہب سے میری بالکل میں دل برداشتہ تھی ان سے. هغه خیریه مؤسسې چې په افغانستان کې مخکې کار کولې، جو خیریہ آرگنائزیشن تھے ان سے بھی نا امیدی ہوئی. او ما فکر وکړو نو د ما نه څه ځي، راځه یو ځل دعا کومه، ګورم چې مسیح عیسی ماته څه مرسته کولی شي. تو یہ سب چیزیں سوچتے سوچتے میں نے کہا کہ کیا بری بات ہے اس میں. میں نے اسلام کو آزمایا، میں نے جو خیریہ آرگنائزیشنز ہیں ان کو آزمایا، بہت سی چیزوں کو آزمایا، چلو میں مسیح کو بھی آزما کر دیکھتی ہوں. ما په جمعې ورځ ډېره ساده دعا وکړه په څو کلمو کې. اور جمعے کا دن تھا، اور اس جمعے کے دن میں نے سادہ لفظوں میں نے دعا کی. مسیح عیسی که ته ما سره مرسته وکړې چې زه د خپل کورنۍ پیدا کړم، زه به تا قبوله کړم. اے یسوع مسیح، اے عیسی مسیح، اگر تو میرا رابطہ میرے گھر والوں کے ساتھ پھر سے ملائے اور میں ان سے سنوں تو میں ضرور ایمان لاؤں گی. په یک شنبه ورځ سهار وختې د ما تلیفون زنګ وواهه، د ما ورور په تلیفون کې و او موږ ته یې ویلې موږ ټول ژوندي یو، موږ ټول ښه یو او موږ په پاکستان کې یو.
اور اتوار کے صبح سویرے جب ابھی تک بھی اندھیاری تھی مجھے ایک فون کال موصول ہوا اور میں نے فون اٹھا کر جو سنی وہ میرے بھائی تھے، بخشش چاہتا ہوں، وہ میرے بھائی تھے اور انہوں نے کہا ہم سب سلامت ہیں. زه مونږ ډېر زیات خوشحال وو. ما هم ژړل. ورور غږ مې واورېدو چې کورنۍ مې ښه ده. ډېره زیاته موده کېدله چې د کورنۍ په لټه کې وم او ډېره خوشحاله وم کله چې د ما ورور زنګ ووهه. اور میں بہت روئی، وہ بھی روتے رہے اور خوشیوں کا ایک سما تھا کہ کئی سالوں کے بعد میری ملاقات پھر میرے گھر والوں سے ہوئی اور میں اپنے بھائی کی آواز کو سن رہی تھی. مګر انسان هم ډېر عجیب شی دی. ښه کله د خدای ته ژاړي، خدای ته عذر کوي، خدای ته دعا کوي، خدای ستا وعده کوي، مګر کله چې خدای ځواب ورکړو د خپل وعده هیروي. اور انسان بھی کیا چیز ہے، انسان بھی کیا موجود ہے. میں نے دعا کی، خداوند نے میری دعا سنی اور گھر والوں سے میرا رابطہ ہوا اور اس کے باوجود میں وہ سب باتیں بھول گئی. زما مطلب دا و چې زه خپل کورنۍ پیدا کړم. هره لاره مې ونیوله، د اسلام لاره مې ونیوله، مونځ، دعا او عذرزاري مې ونیوله، د سره صلیب لاره مې ونیوله، مګر مسیح عیسی په 2 ورځو کې ماته ځواب راکړه، مګر ما هغه هیر کړ. میں نے اسلام کو آزمایا، میں نے جو خیریہ آرگنائزیشنس ہیں ان کو آزمایا، سب لوگوں کو آزمایا. جب میں نے مسیح کو آزمایا تو مسیح نے فوراً مجھے جواب دی اور درست جواب دی، مگر پھر بھی میں بھول گئی. ولې؟ ځکه چې که چیرې زه مذهبي شخص هم نه وم، مګر بیا هم د ما په ولو باندې د دین، د مذهب، د دودو، د رسمو، د پښتونولي هماغه بوج چې و د ما په ولو باندې. حالانکہ میں اتنی مذہبی شخص نہیں تھی مگر پھر بھی جو میں پشتون ہوں، پختونولی میرے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور جو دینی مذہبی رسومات ہیں ان میں بڑی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ سب میرے پیچھے ہمیشہ تھی، مجھ میں تھی. ډېر سخت و ماته چې زه دا پرېکړه وکړم چې هغه څه چې ما پېژندل، هغه څه مې چې لیدلي وو، هغه څه چې زه لویه شوې وم، هغه پرېږدم او بله لاره ځان ته غوره کړم. اور میرے لیے بہت مشکل بات تھی کہ جس کلچر میں، جس انانے، جس مذہب اور دین میں، جس راستے میں میں بڑی ہوئی تھی بچپن سے لے کر نوجوانی تک، کیسے میں ایک دم ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں اور مسیح کے پیچھے بولوں. مګر کله چې ما د خپل زړه مې خلاص کو او مسیح ته مې اجازه ورکړه چې د ما زړه کې راشي، کله چې ما سپېڅلی کلام ولوستو، هغه د ما په ژوند کې بدلون راوړل. مگر ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے کتاب مقدس کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے اپنے دل میں یہ سوال کیا کہ کیسے مسیح نے میرے سارے سوالوں کا جواب دیا. تو تھوڑے خداوند نے میرے دل کو نرم کرتے گئے اور میں مسیح کے ساتھ ہونے لگی. زه نن ورځ د خدای نه ډېره منندوی یم چې مسیح عیسی د ما په ژوند کې راغی. اور آج میں بہت خوش ہوں، شادمان ہوں کہ خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آئے، د ما په ژوند کې بدلون راوست. اور خداوند نے میری زندگی میں جو تبدیلی لائے. دا خو ټولو ته پته ده چې د پښتنو په ژوند کې، په دودو کې، په رسمو کې، په کورنۍ کې یو ډېر لوی ویاړ شته. اور یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پختون جو پشتون قوم ہے، ان کے رسم و رواج، ان کے عنعنے، ان کے جو رسوم و رواج ہیں، ان میں ہماری جو افتخارات ہیں وہ سب کچھ تو سب کو معلوم ہے.
شاید چې دا د مونږ په هیوادو کې ډېره لویه خبره نه وي، مهمه خبره نه وي یا بده خبره نه وي. شاید ہمارے جو ممالک میں ہے وہ کوئی بڑی بات شاید نہ ہوگی، کوئی ایسے بڑی چیز نہ ہوگی، مګر د خدای په وړاندې دا ډېره لویه خبره ده، ځکه چې خدای غواړي چې د مونږ هغه ناوړه ویاړ مات کړي. اور مگر خدا کے حضور یہ بہت اہم ہے کہ وہ جن افتخارات میں ہم بندھے ہوئے ہیں، مذہبی ہو، دینی ہو، یا فرقہ ہو، یا نژاد پرستی وغیرہ، نسل پرستی ہو، ان سے ہمیں خداوند چھٹکارا دے. ان کے حضور یہ بہت اہم ہے. او خدای دا کار د ما په ژوند کې وکړو، د ما غرور یې مات کو. زه هم هماغه دودو کې لویه شوم او ما هم ځان مې د ټولو نه ډېر جګ نیولو. او موږ په افغانستان کې یو مثل لرو چې وایي ځمکې ته وایه منتدار اوسېږه چې زه تا باندې پښه کېږدم. اور آپ پھر سے وہ بتائیں. زه هم همدغه دودو کې لویه شوم اور میں بھی ایسے ہی چیزوں میں بڑی ہوئی تھی. او موږ په افغانستان کې وایو ځمکې ته ته منتدار اوسېږه زه تا باندې پښه کېږدم. اور اگر آپ آسمان کی منتدار ہو تو زمین میگم منتدار باش که من بالای پای میگذارم. اتنی بڑی غرور پشتونوں کی کہ ہم آسمان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم فخر کرو اے آسمان کے، یا پھر زمین کو میں کہتی ہوں، پٹھان یہ کہتے ہیں کہ اے زمین تو شکر کر کے میں پٹھانی، ایک پٹھان کے پاؤں جو ہے تجھے چھو رہے ہیں. کیا بات ہے. مگر خدای دای هم مانا لري کو او خدای ماته یې دا راښکاره کو چې کله چې زه مسیح عیسی خدای راغلم دې ځمکې ته چې د انسان خدمت وکړم، ته هم باید د نورو خدمتګار شې. اور پھر کتاب مقدس سے میں نے یہ سیکھی کہ میرے خداوند، میرے مولا، میرے خالق اور مالک نے آسمان کو چھوڑ کر وہ زمین پر آئے اور انہوں نے میری خاطر اپنی جان دی، تو کیوں نہ میں ان کے مطابق اپنی زندگی سنواروں. زه د خدای نه بیا هم مننه کوم چې دغه بدلون د ما په ژوند کې راوستو او ما نه یې د خپل خدمتګار او د خلکو خدمتګار جوړ کړم. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے انتخاب کیا تاکہ نہ صرف میں اپنی زندگی ان کے سپورٹ کروں، بلکہ ان کی خدمت، ان کے ملکوت کی خدمت بھی کروں لوگوں کے بیچ میں. یو څه چې که زه وایم کاش ما مسیح عیسی د اوله پیژندو. ایک چیز جو میں ہمیشہ سوچتی ہوں ایک بار کہ اس بارے میں کہ اے کاش میں بہت پہلے خداوند یسوع مسیح کو جانتی. آمین آمین آمین. ایک گیت سنیں گے، ایک پشتو گیت سنیں گے اور اس کے بعد واپس لوٹیں گے.
رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته قراره رحم فضل دې نازل په ما باندې مدام کور د رب تل تر تلاشي زما مقام کور د رب تل تر تلاشي زما مقام رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته قراره رب دې شپون زما پخوا بالکل نشته قراره آمین. رب جو ہے جب میرا چوپان ہے، رب جو میرا گڈریا ہے، تو مجھے کس چیز کی کمی ہو؟ جب میرا رب ہی میرا چوپان ہے، میرا رہبر ہے، میرا منجی اور مہیا کنندہ ہے، تو مجھے کس چیز کی کمی ہوگی؟ یہ ہے اس پشتو زبان میں گیت کے معنی. یہ زبور 23 سے لی گئی خوبصورت پشتو گیت، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں بہن کی گواہی کے لیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو بھی اس وسیلے سے برکت دی ہے. مگر کچھ سوالات باقی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس میں کوئی ایسی آیت جسے آپ مسیحی ہونے سے پہلے اگر خداوند نے آپ کے ساتھ ان آیات سے بات کی ہو تو کون سی ہوگی وہ؟ وروره په متی شپږم باب کې متی کی انجیل اور اس کے 6 باب میں د 19 نه تر 21 آیات میں یہاں پر لاؤں گا، اور متی کی انجیل اس کے 6 باب اور 19 آیت سے میں پڑھوں گی. په ځمکه ځان لا خزانې مه جمع کوئ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو چیرته چې هغه وینه وهي او زنګ کیږي اور جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے او غله ورپسې کنډر کوي او پټوي یې، اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، خو خپل ځان لا خزانې په اسمان کې جمع کوئ بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو چیرته چې نه وینه شته جہاں نہ کیڑا ہے او نه زنګ اور نہ ہی خراب ہوتا ہے اور نہ ہی زنگ وہاں، اور نہ ہی وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. خیر زه به پښتو ادامه ورکړم. بالکل. چې دا خراب کړي چیرته چې نه غل کنډر کوي او نه یې پټوي. آمین. ځکه چې چیرته ستا خزانه وي هلته به ستا زړه هم وي. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اور بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان آیات نے خداوند نے آپ سے جو باتیں کی وہ سنائے. داسې وروره چې دا مخکې د دې نه چې زه په مسیح عیسی ایمان راوړم دا مې ولوستل. یہ اس سے پہلے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا یہ آیات خداوند نے میرے سامنے لائے. کله چې زه اوس فکر کوم خدای زه یې ښه پېژندلم چې د ما زړه او سر دواړه ډېر کلک دي. وہ اب میں جانتی ہوں کہ اس زمانے میں جو میں ایک پشتون عورت کتنے ہی میں کڑک بندی تھی. او خدای د هر وسیلې نه ما سره خبرې وکړې تر څو زه خپل ژوند هغه ته ورکم. خداوند نے ہر وسیلے سے میرے لیے اپنے کلام رکھے تاکہ میں بالآخر اپنا دل خداوند کو دوں. لومړی ځل چې ما یو سپېڅلی کلام په لاس کې ونیو، پہلی بار جب میں نے اپنے ہاتھوں میں کتاب مقدس کو پایا، یو شخص و چې غوښتو یې روسي ژبه زده کړي اور کسی نے مجھے کہا کہ آپ روسی زبان سیکھیں. هغه کس غوښتو چې روسي زده کړي، ما ورته درس ورکوه. کیونکہ مجھے روسی زبان آتی تھی انہوں نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ مجھے آپ روسی زبان سکھائیں. او کله چې هغه شخص د ما کور ته راغی چې زه ورته روسي ژبه زده کړم سپېڅلي کلام سره راغی. اور جب وہ میرے گھر میں آئے کہ وہ روسی زبان سیکھیں، اپنے ساتھ انہوں نے کلام مقدس کو لایا.
او کله چې کتاب مونږ خلاص کو چې هغه ته زه ولولم او ورته ترجمه کم همدغه آیتونه وو. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان الفاظ کی کا ترجمہ میرے لیے کریں تو یہی آیات تھے. د مونږ په هیواد کې مادیات ډېر مهم دي. ہمارے ملک میں مادیات بہت اہم ہے. د انسان ارزښت، د انسان قدر او عزت د هغه څه چې لري د هغې د نظره خلک ګوري. اور لوگ جو دیکھتے ہیں ہمیں ہمارے جیبوں کے وسیلے سے دیکھتے ہیں کہ کتنے ہم مالا مال ہیں، کتنے پیسے دار ہیں، اسی نظر سے لوگ ہمارے احترام کرتے ہیں. او زه چې د دغه هیواد او د دغسې دودونه راغلم دا کلام د ما زړه ډېر لمس کو. اور جس کلچر سے، جس ثقافت سے میں آئی تھی، جب میں نے یہ آیات پڑھے تو میرے دل پر بہت تاثیر گزار ہوئے. چې څومره خدای د هر څه په هکله فکر کوي چې مونږ د خپله خزانه په ځمکه کې ټوله نه کړو مګر په آسمان کې ټوله کړو. اور کیسے خداوند ہم سب سے باتیں کرتے ہیں کہ اس زمین پر ہم اپنے لیے مال جمع نہ کریں، کیونکہ زمین پر مال جب ہم جمع کرتے ہیں تو کیڑے اسے کھا لیتے ہیں، زنگ اسے خراب کرتا ہے. اور جہاں جیسے کہ یہاں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. او یو بل څه هم ماته دلته معلوم شو کله چې ما هغه ولوستل چې انسان مونږه د مونږه د څنګه چې تاسو ویلي د جیب د پیسې د مادیات له نظره ګوري. اور جیسا کہ کتاب مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تو مادیات کو دیکھ کر ہی لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، توقع کرتے ہیں. مګر خدای مونږ نه غواړي چې مونږ د خپل خزانه په آسمان کې ولرو ځکه چې هغه تل پاتې دی. مگر خداوند فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خزانے کو آسمان پر وہاں پر کھوجے، وہاں پر جمع کرے. سره د دې چې دا ډېرې ښکلې آیاتونه دي مګر د ما سخت زړه لامسیح صحیح هغه وخت نه و قبول کړی. حالانکہ یہ آیات بہت ہی خوبصورت تھے، بہت تسلی بخش، مگر پھر بھی میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کی. نور د دې په هکله زه څه نور نویل نه لرم مګر که تاسو تاسو ته هم دا پېښ شوی اوسیږي چې خدای غواړي تاسو سره خبرې وکړي، څه د خوب، څه د چا د بشارت د طریقه، څه د سپېڅلي کلام د طریقه تاسو هغه اشتباه چې ما وکړه مه کوئ، خدای ته خپل زړه خلاص کړئ. میری گواہی یہی تھی. دل میں سخت دل، سنگ دل شخص، مگر آپ ویسا نہ کریں جیسے میں کرتی گئی اور آزماتی گئی، بلکہ آپ آج اپنے دل کو کھول کر خداوند یسوع مسیح کو قبول کر سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پیرو بن سکتے ہیں. آج آپ ان کو اپنا دل دے دیں. یہ میرا آخری پیغام ہے آپ کے لیے، میری بہنوں کے لیے، خصوصاً بھائیوں کے لیے بھی. آج کا جو وقت ہے وہ بہت اہم ہے. ہم نے بہن کی گواہی سنی اور بہت شکریہ بہن، آپ تشریف لائے امریکہ، پھر ہمارے گھر میں تشریف لائے، اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنی گواہی سنائی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی گواہی کے وسیلے سے، خدمت کے وسیلے سے بہتوں کو برکت دے، تاکہ بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کے حضور آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اب چاہے وہ معجزات کی صورت میں ہو، جیسے کہ میں نے 3 بار خداوند یسوع مسیح کو نیند میں دیکھی، بہن نے کہا، چاہے وہ معجزات کی صورت میں ہو، یا پھر آپ کتاب مقدس کو پڑھیں، اپنے دل کو کھول کر پڑھیں، ان لوگوں کی باتوں پر نہ جائے جو ممبر سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب مقدس منسوخ ہوا ہے یا باطل ہے یا پھر اسے تبدیل کی گئی ہے. خداوند نہ تو بطالت میں ہے اور نہ وہ اپنے کلام کو تبدیل کرتا ہے. خداوند کا کلام ہمیشہ رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح
فرماتے ہیں متی ہی کی انجیل اس کے 5 باب میں ہم پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا کلام ہمیشہ دائم اور قائم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ خدا کا کلام لا تغیر ہے، جیسے کہ خداوند خود لا تغیر ہے۔ خداوند لا تغیر ہے، اس کا کلام لا تغیر ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ضرور ان باتوں پر ہم دھیان دیں، کیونکہ خداوند کا کلام مذاق یا مخول نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ تو ملا مولوی صاحبان ممبر سے یہ کہتے ہیں کہ انجیل منسوخ ہوا ہے، توریت منسوخ ہوا ہے، بھائی وہ کسی انسان کا کلام نہیں، خدا کا کلام ہے، وہ منسوخ ہوتا ہی نہیں۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے خداوند خود لا تغیر ہے، خداوند کا کلام بھی اسی طرح لا تغیر ہے، اور کسی میں یہ قدرت نہیں کہ خدا کے کلام کو تبدیل کر سکے۔ اور خداوند اپنے کلام کو ہمارے ہاتھوں میں رکھ کر اس کی محافظت فرماتے ہیں۔ یہ ہم زبور 12 میں پڑھتے ہیں۔ زبور 12 میں ہم پڑھتے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں وہاں پر۔ زبور 12 میں بہت اہم ہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ زبور کو اگر آپ کھولیں اور زبور اس کے 12 باب میں ہم اسے یوں پڑھتے ہیں، لکھا ہے خداوند کا کلام پاک ہے، یہ کلام پاک ہے، یہ کلام پاک کلام ہے، یہ جو کلام ہے کتاب مقدس، خداوند کا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی اور 7 بار صاف کی گئی ہو، 7 بار صاف کی گئی ہو۔ یہ ہے خداوند کا کلام۔ تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا۔ خداوند خود اپنے کلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس نسل سے تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ یعنی انسان میں کوئی قدرت نہیں کہ خدا کے کلام کو تغییر دے سکے۔ اور اسی زبور شریف ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے کلام کو خدا ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے وہ دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ او بھائی میں اپنے کلام کو چھپاؤں گا انسانوں سے کہ وہ اس کو تبدیل نہ کرے، ایسا نہیں، بلکہ وہ اپنے کلام کو میرے ہاتھ میں تھما کر دے دیتا ہے کہ پڑھ، یہ تیری رہنمائی کے لیے ہے، تجھے گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ یہ وہ نہیں کہ میں اس کو تغییر سے بچانے کے لیے کہیں چھپاؤں، ایسا نہیں، بلکہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ کر میں اس کی محافظت کرتا رہوں گا۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پر واضح طور پر پڑھتے ہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کیوں خدا کا کلام ہمارے لیے دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اسے اپنے دل میں چھپائیں تاکہ ہم خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری سرزنش کے لیے عدالت میں مؤثر ہے۔ اور اسی زبور شریف میں اس کے 105 آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں،
خدا کے مقدس کلام میں سے غور فرمائیں، خداوند کی شریعت سے روشنی ہمیں ملتی ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام اے خداوند میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ کلام دی گئی ہے کہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہو اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہو، تاکہ ہم بھٹکے نہ۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں، زبور نویس یہاں پر لکھتے ہیں روح مقدس سے الہام لے کر، روح مقدس کی تاثیر میں یہ لکھتے ہیں، میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا، تیرے صداقت کے احکام پر عمل کروں گا۔ تو خداوند کا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تنبیہ کے لیے عدالت میں، اور ہمیں خطاؤں اور گناہوں سے بچانے کے لیے دی گئی ہے۔ اس لیے نہیں کہ خدا اسے لپیٹ کر کہیں چھپا لے کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ انسان اس کو تغیر دے، اس لیے میں اس کو چھپاؤں گا۔ نہیں، یہ کلام میرے ہاتھ میں دے کر خداوند اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خداوند کی طرف سے ان پر ایک برکت ہے، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں۔ اگر آپ متی کی انجیل میں جائیں، متی کی انجیل میں ہم یہ پڑھتے ہیں، خداوند کا جو کلام ہے لازم ہے کہ ہم اس پر سوچیں، اسے پوری طرح سے سمجھیں، کیونکہ متی کی انجیل میں خداوند فرماتے ہیں ہمارے لیے، ہم مسیحیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نمک و نور ہے، ہم اس کلام کے منہ اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو مسیحی ہے، جنہوں نے خداوند کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، جیسے کہ بہن نے جگہ دی ہے، تو خداوند فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ جو شہر پہاڑ پر اس کی بنیاد ڈالی گئی ہو، وہ سجائی گئی ہو، وہ بنا کی گئی ہو، بسا ہو، وہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ خداوند کے حقائق چھپ نہیں سکتے۔ انسانوں نے کوشش کی ہے کہ خداوند کے حقائق کو چھپائے، مگر وہ یہ کر نہیں سکتے۔ یہ ایک ناممکن بات ہے۔ اور کچھ کامنٹس ہم یہاں پر پڑھیں گے، اور میں کوشش کروں گا ان کامنٹس کو لانے کے لیے۔ کبھی کبھار یہ جو فیس بک ہے ضد کر بیٹھتے ہیں، جو فرزانہ فری جو ہے وہ آمین کہتی ہے، اور ہاللویا 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 بار بار خداوند کا شکر اور بار بار ہاللویا کہیں تو بھی کم ہے، یعنی خداوند کی مدح سرائی ہو۔ اور پھر وہ گاڈ پریز گاڈ، اور پھر اپنا سونا شہر گجرات سے کسی نے سلام بھیجا ہے، خداوند کی سلامتی آپ پر بھی ہو۔ امجد دائعام لکھتے ہیں ٹاپک ویری بلیسفل۔ بہت شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری بہن کی گواہی تھی کہ خداوند نے کیسے ان کو بچایا۔ اور یس آمین۔ اور شہباز روز یہاں پر ہائی برادر، جیسس گاڈ از لو۔ آمین کہ جیسس گاڈ از لو۔ اور پھر آمین آمین لکھتے ہیں اور ہاللویا لکھتے ہیں۔ یہاں پر جو کامنٹس ہیں وہ بہت مشکل سے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ آ جائیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے۔ اور بہن عطیہ عنایت لکھتی ہیں اسٹے بلسڈ آمین۔ مریم نظری آمین ہاللویا، جلال بر خداوند، یعنی خداوند کو جلال ہو، وہ فارسی میں لکھتی ہے۔
اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اے خداوند، میں اس وقت اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو برکت عطا فرما۔ جنہوں نے ابھی تک تجھے قبول نہیں کیا، خداوند تو ان کے دل کو چھو اور ان کو برکت عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ بہن بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے، اور خداوند آپ سب کو بھی برکت دے۔ خداوند کے رحمتوں میں رہیں، آمین۔